لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا۔ فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کر لو، ایسے فتنے جو رات کی تاریکی کی ٹکڑیوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ آدمی دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ فتنہ ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ آدمی کو سچ جھوٹ، حق باطل کا پتہ نہ چلے، کدھر جاؤں، کن کے ساتھ ہوں، کن کے ساتھ بیٹھوں، کوئی سمجھ نہ آوے، کن کو دوست بناؤں، کن کو رشتہ دار بناؤں، سمجھ نہ آوے۔ ایسے حالات آ جائیں گے۔ یہ حالات پھر پریشان کون ہوں گے؟ جیسے رات کی تاریک ٹکڑیاں ایک ایک کر کے اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر تاریک رات بن جاتی ہے، جس میں آدمی جتنا نظر جمائے اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ان فتنوں کے دوروں میں سمجھ کچھ نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے حالات سے پہلے اعمال کر لو، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جو ان حالات سے پہلے نیک اعمال کا پابند بن جائے گا، نیک اعمال کی برکت سے ان فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو اعمال کا پابند نہیں ہوگا وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ آج ایسا ہی ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ گمراہی کے راستے پر دوڑ رہا ہے، جو روزے کا پابند نہیں ہے، جو زکوٰۃ عشر کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتیں، ان کا پابند نہیں ہے، حرام اور مکروہ میں پڑتا ہے، ایسے بندے سے کوئی اطمینان نہیں، یہ اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال چراغ کی ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ ایمان کی مثال چراغ کی ہے، چراغ جہاں جل رہا ہو، آس پاس چار دیواری ہو، اوپر چھت ہو، تو جتنی ہوائیں چلیں چراغ نہیں بجھا سکتی، اور اگر چراغ کھلے میدان میں جلایا جائے، آس پاس دیواریں نہیں، اوپر چھت نہیں، تو ہلکی سی ہوا آنے سے چراغ بجھ جائے گا۔ فرمایا نیک اعمال ایمان کے لیے یہ چار دیواری اور چھت جیسے ہیں، ان سے ایمان کی حفاظت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب سے پہلے 1 صدی پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ لفظ بھی فرمائے، اپنے عقائد ٹھیک کر لو، تزلزل اور شک، تردد، بے یقینی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جو اپنے عقائد ٹھیک نہیں کرے گا، اپنا یقین ٹھیک نہیں کرے گا، عقائد میں تزلزل کا، شک کا، تردد کا شکار ہوگا، وہ دجال کا شکار ہوگا، دجال کا شکار ہوگا۔ اور فرمایا علامات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور قریب ہے، 1 صدی پہلے فرمایا۔ اور دجال کیسا ہوگا؟ ایمان دشمن ہوگا۔ جب ایسے فتنے آئیں گے تو یہ ہوگا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ کیسے مومن سے کافر بن جائے گا؟ آگے لفظ بڑے عجیب فرمائے، آدمی دنیا کے سامان کے عوض اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کا پیسہ، دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کی خاطر سچ چھوٹے گا، جھوٹ بولے گا، تو ایمان بیچ دیا۔ ایمان کا تقاضا ہے سچ، ایمان کے خلاف ہے جھوٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب جھوٹ بولا اور دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا، ایمان کے خلاف، سچ چھوڑا، ایمان چھوڑا، امانت داری چھوڑی، خیانت اختیار کی دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ جس کو کرپشن بولتے ہیں، یہ کرپشن کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، امانت داری چھوڑ کر کرپٹ بنتے ہیں۔ جو کرپٹ ہیں اس کا معنی خائن ہے، اور ہمارے ملک خائنوں سے بھرے پڑے ہیں، کرپٹ لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔
چوکیدار سے لے کر بڑے عہدے تک، وہ جن میں عدل و انصاف، جن کے ہاتھ میں عدل و انصاف کے فیصلے ہیں، وہ بھی جھوٹ اور جھوٹے کے ساتھی، ظلم اور ظالم کے ساتھی، اس لیے کچھ پیسہ مل جائے۔ چوکیدار چند 100 پر راضی ہوتا ہے اور بڑے عہدے والے کئی لاکھوں پر راضی ہوتے ہیں، چند 100 پر نہیں۔ لاکھوں کے عوض سچ چھوڑا، امانت داری چھوڑی، ایمانداری چھوڑی، جھوٹی سند بنا کر، جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کر نوکری لگوائی، نہ اہل کی سفارش، پیسے لے کر، رشوت لے کر، نہ اہل کی سفارش کر کے اس کی نوکری لگوائی۔ یہ سب دنیا کے سامان کے عوض اپنا دین بیچا جا رہا ہے۔ داڑھی پگڑی والے بھی کئی تسبیحات بھی گھماتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں۔ ہاں، کئی نام رشوت کا نہیں لیتے، صحبت، مٹھائی، چائے، انہوں نے نام بدل دیا ہے، صحبت، مٹھائی، چائے، نام بدل کر پیسہ لے رہے اور ناجائز کر رہے، یہ سب اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔